بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر نمبر 2 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اور بیرونی دنیا، یہ چیپٹر نمبر 2 کا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے خارجہ پالیسی اور اس کے مقاصد کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پر ایک مختصراً سا جائزہ پیش کریں گے۔ مختصراً میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے ساتھ تقریباً 4 ممالک چین، بھارت، ایران اور افغانستان، اور چاروں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح سے بھی ہے اس سے بچہ واقف ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، یہ تقریباً پاکستان کا ہر فرد، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر ایک کو اس کے حوالے سے پتہ ہے۔ چائنا یا چین 1949 میں یہ آزاد ہوا تھا، 1949 میں، لیکن 1949 میں اس کی آزادی پاکستان جیسی آزادی نہیں تھی کہ مکمل طور پر پورا خطہ انہوں نے کسی دوسرے ملک سے آزاد کرایا ہو۔ اس کا صرف مشرقی حصہ جو تھا وہ جاپانیوں نے اپنے قبضے میں لیا تھا، اور باقی رقبہ تقریباً 60% یا 70% سے زیادہ کا علاقہ وہ چائنا کے پاس تھا۔ لیکن مکمل طور پر آزادی باقاعدہ طور پر وہ 1949 سے وہ مناتے ہیں یا تصور کرتے ہیں۔ اس دور سے لے کر 1963 تک پاکستان اور چائنا کے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھے، اگرچہ پاکستان ہی نے چائنا کو ممبرشپ سلامتی کونسل میں دلوانے میں پاکستان نے بھرپور حمایت بھی کی تھی اور کوشش بھی کی تھی۔ پاکستان اور چائنا کے ابتدائی کلیشز کے وجوہات وہ بارڈر کی حد بندی تھی، خصوصاً K2 کا جو پوائنٹ ہے، وہ کہتے تھے کہ K2 یہ ہمارے حصے میں آتا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ تھا پاکستان کی طرف سے کہ یہ ہمارے علاقے میں آتے ہیں۔ اور بعد میں خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے 1963 میں پیکنگ، جو موجودہ بیجنگ ہے، وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اور انہوں نے بغیر کسی جنگ کے یا لڑائی کے یہ مسئلہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا، اور پاکستان کو وہ علاقے دیے جس کا ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے یا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دور سے لے کر آج تک چائنا اور پاکستان کے تعلقات خوشگوار ہی رہے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان سیٹو اور سینٹو کا بھی ممبر تھا۔ یہ 2 دفاعی قسم کے آرگنائزیشن ہے، تنظیمیں ہیں، اور امریکہ کی لیڈرشپ میں یہ چل رہے تھے۔ یہ ہمارے مشرقی علاقے میں، جنوب مشرقی علاقے میں یہ تھے، پورے ایشیا کے، جہاں پہ ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن وغیرہ یہ ممالک جہاں پہ واقع ہے، اس علاقوں کے لیے یہ ٹریٹی تھی۔ تو پاکستان کی ان دونوں سیٹو اور سینٹو دونوں میں ممبرشپ تھی، لیکن چونکہ یہ دونوں تنظیمیں روس اور چائنا، ان کی تجارت کو روکنا تھا اور ان کی تجارت کو نقصان پہنچانا تھا، اس کے لیے یہ تنظیمیں بنی تھی۔ تو پاکستان بھی اس میں تھا، تو اس وجہ سے تھوڑے سے تعلقات میں سردی آئی تھی، لیکن پاکستان نے وہ ممبرشپ جب چھوڑ دی، اس سے وڈرا کر لیا، تو
اس دور سے لے کر آج تک پاکستان اور چائنا کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے چائنا نے اپنی دوستی کے ثبوت میں پاکستان کے لیے کئی منصوبے و تکمیل تک پہنچائے ہیں، جس کا ذکر میں نے پہلے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ انہوں نے شاہراہ قراقرم جیسا دشوار پروجیکٹ وہ بھی انہوں کے لیے تکمیل کیا۔ ملکنڈ میں کئی چھوٹے چھوٹے ڈیمز وہ چائنا کی مدد سے تکمیل تک پہنچے۔ اس کے علاوہ گوادر پورٹ وہ چائنا کی مدد سے تکمیل کو پہنچا، اور چشمہ پاور پلانٹ یہ ان کے تعاون سے ہوا ہے۔ اس طرح ٹیکسلا میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس اسلحہ بنانے کا ایک بھاری مشینری بنانے کا کارخانہ ہے، یہ چائنا کی مدد سے ہوا ہے۔ اور موجودہ سی پیک جو کہ 46 ارب ڈالر کا ایک کثیر زر مبادلہ اس پر لگے گا، یہ منصوبہ چائنا کے مدد سے ہی پاکستان میں جاری ہے، اور یہ سنٹرل ایشیا تک یہ آگے جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر جیسا لیٹسٹ جنگی طیارہ یہ چائنا کی مدد سے ہم نے تیار کیا۔ یہ سارے وہ منصوبے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم یہی توقع چائنا سے کرتے ہیں کہ ہماری دوستی وہ خوشگوار راستوں پر استوار ہو، اور ہمارے ساتھ یہ چائنا اس قسم کے تعاون وہ جاری و ساری رکھے گا۔ تو یہ ہمارے اور ان کے مختصر سے تعلقات ہیں، اور چائنا ایک عام ملک نہیں ہے، جانتے ہیں آپ کہ یہ سپر پاور کی طرف دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت یہ سمجھی جاتی ہے چائنا۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے تقریباً تیسرا بڑا ملک ہے چائنا۔ اس کے بعد دوسرا پڑوسی ملک جو کہ ہمارے مشرق میں واقع ہے، 1947 میں ہم ان سے علیحدہ ہوئے تھے، بنگال اور موجودہ پاکستان کی شکل میں۔ اس دور سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار استوار پر نہیں آئے۔ بھارت نے 1947 سے لے کر 1960 تک تو پاکستان کے لیے خصوصاً نہری پانی کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اور پاکستان میں تقریباً ہر سال سیلابی ریلے وہ آتے تھے، اور پاکستان کے عوام کو بھی یعنی جانی اور مالی نقصان دونوں یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور انڈیا نے تقریباً 3 جنگیں لڑی، ایک 1948 میں، دوسرا 65 میں، اور تیسرا 1971 میں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، اگرچہ چھوٹی لڑائی نہیں ہیں، لیکن 1965 یا 71 یا 48 والی لڑائی جیسا نہیں ہے۔ کارگل کے محاذ پر ہمارے جنگیں ہوئے ہیں، اور سیاچین کے محاذ پر بھی۔ اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پر تو آئے دن یہ فائرنگ وغیرہ یہ ہوتی رہتی ہے۔ مشرف کے دور میں پھر ہمارے تعلقات میں اٹل بہاری واجپئی وہاں کی طرف سے یعنی بھارت کی طرف سے وہ وزیر اعظم تھے، اور جب سارک کانفرنس کے لیے وہ آئے تھے تو وہاں پہ باقاعدہ سب سے پہلے مشرف نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ ہم اس سے آگے دوستانہ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں اور دشمنی کو ایک سائڈ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ عناصر اس علاقے میں ایسے ہیں کہ وہ پاک بھارت تعلقات کو اچھے راستے پر گامزن نہیں دیتے، اور کئی مسائل خانہ جنگی، ملک کے اندر دھماکے
لا اینڈ آرڈر امن و امان میں بدامنی لانا، یہ سارے کے سارے واقعات میں ہم بھارت کو ملوث کرتے ہیں۔ تو ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ خصوصاً وہ اچھے استوار پر قائم ہو، تاکہ ہمارا ملک وہ بھی ترقی کر سکے۔ چونکہ اس وجہ سے، اس دشمنی کی وجہ سے پاکستان کے زیادہ تر وسائل وہ دفاعی لحاظ سے ان پر خرچ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں دوسرے ادارے جیسے کہ تعلیم کا ادارہ، محکمہ تعلیم، صحت کے ادارے اور کئی دوسرے ادارے جو ہے ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ ترقی نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا پڑوسی ملک ایران، جو کہ پاکستان کے جنوب مغرب کی طرف یہ واقع ہے۔ افغانستان کے بعد 832 تقریباً یہ مربع کلومیٹر 832 کلومیٹر کے سرحد ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایران نے کئی ادوار میں یا مختلف اوقات میں ہماری مدد کی اور ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات قائم ہیں۔ ایران نے اس وقت بھی ہماری مدد کی، معاشی ترقی، معاشی ترقی میں ہماری مدد کی اور اخلاقی طور پر بھی ہمیں سپورٹ کیا، خصوصاً اس دور میں جب 1998 میں پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنے ایٹمی دھماکے کر دیے، تو اس وقت پوری دنیا ایک سائیڈ ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے ہم پر اقتصادی پابندیاں لگائی تھی۔ تو اس دور میں سعودی عرب کو UAE ایسے کچھ دو ممالک تھے، اور اس کے ساتھ چائنا اور ایران، یہ ایسے ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، کچھ امدادی سامان دیے، تیل ارزانہ روپے دیا۔ تو اس وجہ سے پاکستان یعنی مطلب کہ بس چل رہا تھا، اچھی حالت میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن چل رہا تھا۔ اور پاکستان اور ایران کے تعلقات تجارتی لحاظ سے بھی اچھے ہیں، ہم ان سے کئی ہزار بیرل تیل وہ ان سے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں پاکستان کچھ کاٹن کے مصنوعات وغیرہ وہ بھی ایران کو بھجواتے ہیں۔ تو پاکستان اور ایران کے تعلقات وہ بنسبت بھارت اور افغانستان کے بہتر ہے، اگرچہ کچھ وجوہات کی بنا پر سب جانتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے کچھ عناصر ایسے ہی ہمارے ملک میں، اگرچہ پاکستانی عوام تو شیعہ اور سنی فسادات یہ نہیں پھیلا رہی، ایسی دوسری قوتیں ہیں جو ان کو ہوا دے رہی ہیں، شیعہ سنی فسادات کو ہوا دے رہی ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو وہ خراب کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس درمیان میں ایسا نہیں ہے۔ چوتھا ملک افغانستان، پاکستان کے قریب پڑوسی ملک ہمارے مغرب میں واقع ہے، اور 2250 کلومیٹر کی سرحد ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ڈیورنڈ لائن جسے کہتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کافی پرانے ہیں، لیکن خصوصاً ہم 1947 سے اس کو تصور کرتے ہیں یا شمار کرتے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بدقسمتی سے کچھ زیادہ اچھے اس لیے نہیں ہیں کہ افغانستان میں پچھلے تقریباً 4 دہائیوں سے
وہاں پہ کچھ مستحکم حکومت نہیں بنی، اور پہلے روس کی طرف سے وہاں پر چڑھائی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے وغیرہ. پھر 2001 میں امریکا کی طرف سے افغانستان پر حملہ، اور آج تک امریکن فوج بلکہ نیٹو فوج وہاں پر ہے، افغانستان کو قبضے میں لیا ہوا ہے. مکمل طور پر مستحکم حکومت وہاں پر موجود نہیں ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہ استوار ہو. لیکن پاکستان نے ہر موقع پر افغانستان کی مدد کی ہے. جب 1979 میں روس نے افغانستان پر چڑھائی کی تو لاکھوں کی تعداد میں تقریباً 30 سے 35 لاکھ افغان مہاجرین وہ پاکستان آئے. پاکستان نے ان کو جگہ دی، روزگار دینے کی کوشش کی اور مختلف قسم کے امدادی سامان، خوراک وغیرہ ان تک پہنچائے. افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں امریکہ وہ درمیان میں حائل ہے. اگرچہ افغانستان ان کے بھی دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نے بھرپور طریقے سے افغانستان کی مدد نہیں کی اور ان کی حق تلفی کی ہے. تو کچھ حد تک تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب بیرونی سامان وہ یہاں پر آتا افغان مہاجرین کے لیے تو صرف اخباری لحاظ سے یا دوسرے نیوز چینل کو صرف دکھانے کے لیے کچھ امدادی سامان ان میں تقسیم کر لیتے، لیکن پھر وہی سامان ہم روڈوں کے کنارے پر دیکھتے کہ ہم پاکستانی لوگ ان کو بیچا کرتے تھے. تو وہ وہی سامان تھا جو افغان مہاجرین کے لیے وہ آتا تھا، اور پھر ہمارے وزراء آپس میں اسے تقسیم کر کے پھر عوام کو دیتے اور عوام اپنے لیے پھر یہ بیچا کرتے تھے. تو مطلب جتنا ان کا حق بنتا تھا ہم نے اتنا سپورٹ نہیں کیا. خصوصاً جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے ان کو اڈے فراہم کیے امریکہ کو، جس کے بدلے میں افغانستان کی طرف سے بھی امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے، افغانستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی، اگر ہم مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور بھائی چارگی والے تعلقات استوار کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے یہ جو تھوڑی بہت کشیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو جائیں گے. تو آج کے ٹاپک میں ہم نے چین، بھارت، ایران اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا مختصراً سا جائزہ پیش کیا. اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پھر واٹس ایپ میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.